خانقاہ عالیہ قادریہ قادر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملہ سجادگان و خادمان، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے کہنے سننے سے قبل میں اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، سیاح لا مکاں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اور آپ قطب ربانی سر تا قدم روحانیت
آل نبی اولاد علی، سیدنا سائیں عبد القادر باوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں ان کے فیوض اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب عرس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ان کے سایہ کرم میں جلائے اور ان کے سایہ کرم میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ نسبتیں جو ہے یہ بڑی قیمتی نسبتیں ہیں۔ ویسے یہ لفظ ہم سنیوں میں بولا جاتا ہے کہ ہم نسبت والے ہیں، اور کسی جماعت کے اندر نسبت نہیں ہے، یہ نصیبہ ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسبتیں عطا فرمائی ہے، اور نسبت بڑی اہم چیز ہے، نسبت بڑی خاص چیز ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، نسبت وہ چیز ہے کہ عام سے عام تر کو بھی وہ خاص سے خاص بنا دیتی ہے۔ نسبت وہ چیز ہے جو بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو صاحب عزت اور صاحب وقار بنا دیتی ہے۔ نسبت وہ چیز ہے کہ بندہ گمنامیوں سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے نام کے چرچے جو ہے وہ قیامت تک بجتے رہتے ہیں۔ نسبت وہ چیز ہے جو بندے کو لائق ادب و احترام بنا دیتی ہے۔ نسبت وہ چیز ہے جو بندے کو سرخرو کر دیتی ہے۔ نسبت وہ چیز ہے جو بندے کو بامراد کر دیتی ہے۔ ویسے یہ نصیبہ ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نسبتوں سے نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس محفل کے اندر کوئی خطیب بن کر کے نہیں، کوئی ادیب بن کر کے نہیں، کوئی مقرر بن کر کے نہیں، بلکہ بارگاہ سائیں عبد القادر باوا کا ادنا سگ ہونے کی حیثیت سے، ان کے فیوض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے آج کی اس محفل کے اندر حاضر آیا ہوں۔ دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ نسبت کیا کمال کرتی ہے، نسبت سے بندے کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر نسبت کی مثال دینا چاہوں تو بہت ساری جو ہے وہ مثالیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن چند ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ہی کارخانے سے بنا ہوا کپڑا اگر آپ لینا تو اس کپڑے میں سے جس حصے سے آپ نے لباس بنایا اس کپڑے کو چونکہ نسبت نہیں ملی تو وہ گمنام ہی رہا، اس کا ادب نہیں، اس کا احترام نہیں۔ لیکن وہی کپڑے کے ایک حصے سے آپ نے قرآن مجید کا غلاف بنایا یا بزرگان دین کی تربت کی چادر بنا لی، تو اب اس کپڑے کا احترام اور ادب اتنا ہو گیا کہ بندہ قرآن بعد میں کھولتا ہے، پہلے اس کپڑے کو چومتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ مزار پر جاتا ہے تو اس چادر کو وہ اپنے سر پر رکھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے، ایک ہی کارخانے سے بنا ہوا کپڑا تھا جس کو لباس بنا کر کے ہم نے اپنے تن پر جو ہے وہ اوڑھ دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اس کا کوئی ادب نہیں، اس کا احترام نہیں، لیکن جسے قرآن کا غلاف بنایا گیا، جسے بزرگان دین کے مزار مبارکہ کی چادر بنا لی گئی، اس کا ادب اتنا ہے کہ لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، لوگ آنکھوں سے ملتے ہیں، لوگ سروں پر رکھتے ہیں۔ یہ ہے نسبت کا فیضان کہ اس نے اس کپڑے کو قرآن کی نسبت سے ممتاز کر دیا، لائق ادب و احترام بنا دیا، بلا تمثیل۔ یوں ہی آپ سمجھ لے کہ ایک ہی بٹی سے بنی ہوئی اینٹیں ہیں، لیکن جن اینٹوں کو آپ نے عام سڑک پر لگا دیا تو اس کی حیثیت ختم، اس پر کیچڑ بھی ہوگا، اس پر جو ہے وہ گندگی بھی ہوگی، اس پر بول و براز بھی ہوگا، لوگ جوتوں سمیت جو ہے وہ اس راہ پر چلیں گے بھی۔ لیکن جس اینٹ کو آپ نے مسجد کے فرش پر لگا دیا، اگرچہ اسی بھٹی سے نکلی ہوئی ہے، لیکن جس کو نسبت ہو گئی مسجد سے، اب مقام اتنا بلند ہے کہ لوگ جوتے سمیت اس پر نہیں چل سکتے، لوگ جو ہے اس کی پاکیزگی کا، اس کی طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل دور حاضر کے اندر کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہے کہ یار یہ نسبت کا جو ہے وہ اہتمام آپ کہاں سے لائے، یہ نسبت کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ قرآن کے اندر کہیں ہے، بتاؤ حدیث مبارکہ کے اندر کہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نسبت کو بھی قرآن سے سمجھا ہے اور ہم نے نسبت کو احادیث رسول سے سمجھا ہے۔ جو لوگ قرآن کرتے ہیں اور بزرگان دین کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں ہم بتائیں کہ جناب حضرت سلیمان اور حضرت آصف کا قصہ کسی ناول کی کتاب کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کے اندر ہے۔ کیا یہ کرامت نہیں ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر جو ہے وہ تخت بلقیس جو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، وہ پلک جھپکنے کے اندر جو ہے حضرت سلیمان کی امت کا ولی لا کر کے جناب حضرت سلیمان کی نظروں کے سامنے رکھ دے؟ اگر یہ کرامت قرآن کے اندر نہیں ہے تو ہم کرامتیں جو ہے وہ بیان کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن قرآن جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اولیاء کی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہم اسرائیلی نہیں، ہم محمدی اولیاء کی کرامتوں کے تذکرے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر نسبت کا انکار کیا جاتا ہے تو قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا قصہ ہمیں نسبت کو بڑے اچھوتے انداز میں سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب وہ اللہ والے اپنی بستی سے ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، رات کی تاریکی تھی اور ایک کتا جو ہے وہ بھونک رہا تھا، اور ان اللہ والوں نے دیکھا کہ یہ کتا بھونک رہا ہے اور یہ بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، اور اس کتے کو ان اللہ والوں نے جو ہے وہ بھگانا چاہا، دور کرنا چاہا، تو اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ رکھا، مولا اگرچہ کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، لیکن مولا تو مجھے قوت گویائی عطا فرما، انسانوں جیسی زبان عطا فرما، تاکہ میں اپنے من کی بات تیرے ان محبوبوں کو بتا سکوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو لوگوں پر بھونک کر کے جو ہے ان کو نقصان پہنچاتا ہوں، میں تو تیرے محبوبوں سے پیار کرنے والا ہوں، تیرے خاص بندوں سے محبت رکھنے والا ہوں، عقیدت رکھنے والا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو انسانوں جیسی زبان عطا فرمائی، اور اس نے جو ہے وہ اصحاب کہف ان اولیاء کو اپنے من کی بات بتائی ہے کہ مجھے پتھر مت مارو، مجھے دور نہ بھگاؤ، مجھے جو ہے وہ دور مت کرو، میں تم سے عقیدت رکھتے ہوئے تمہاری محبت میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا کہ وہ اللہ والے جو ہے ایک غار کے اندر پہنچے،
اور پھر اس غار کے اندر وہ اللہ والے رہے، وہ کتا غار کے دانے پر بیٹھا رہا اور اس غار کے اندر 309 سال تک اللہ کے وہ برگزیدہ بندے محو عبادت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر غنودگی طاری فرما دی۔ 309 سال تک وہ کتا جو ہے اللہ والوں کی چوکھٹ پر پڑا رہا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سننا آسان ہے کہ 309 سال تک پڑا رہا، لیکن اس نسبت نے اس کتے کو کتنا ممتاز کر دیا ہے کہ جہاں قرآن کے اندر اللہ کے ان ولیوں کا، اصحاب کہف کا ذکر ہے، وہاں اس کتے کے بیٹھنے کا بھی ذکر ہے، اور اس کتے کے جو ہے وہ غار کے دانے پر پڑے رہنے کا ذکر ہے۔ اور 309 سال کے اندر نہ جانے کتنی بارشیں ہوئی ہوگی، نہ جانے کتنی دھوپ پڑی ہوگی، نہ جانے کتنے جو ہے وہ سردی کے موسم آئے ہوگے، لیکن ان سارے موسم کے اندر ساری تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے اس نے اللہ والے کا در نہیں چھوڑا۔ تو قرآن نے اس کتے کے مضمون کو جو ہے وہ آیت بنا کر کے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا، اور اسے اتنا ممتاز کر دیا کہ قیامت تک جب جب اصحاب کہف کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں اس کتے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ ہے نسبت کا فیضان، یہ ہے نسبت کی برکتیں، کہ جب نسبت ہو جائے تو ایک جانور بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ یارو ناز کرو، ہمیں نسبت ملی ہے تو کسی عام انسان کی نہیں، کسی عام ولی کی نہیں، ہمیں نسبت ملی ہے تو وہ بڑی مضبوط نسبتیں ملی ہے۔ کہیں ہمیں سائیں عبد القادر بابا کی نسبتیں ملی ہے، کبھی ہمیں سائیں ثانی کی نسبتیں ملی ہے، کہیں ہمیں جو ہے وہ خواجہ راشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبتیں ملی ہے، کہیں ہمیں غوث اعظم دستگیر کی نسبتیں ملی ہے، کہیں ہمیں حسین اعظم کی نسبتیں ملی ہے، کہیں امام حسن مجتبی کی نسبتیں ملی ہے، کہیں مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کی نسبتیں ملی ہے، اور یہی نسبتیں ہیں جو ہمیں در مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے تو ان نسبتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ ساری نسبتیں ہمیں مصطفیٰ کے در تک پہنچاتی ہے، اور در مصطفیٰ سے ہمیں خدا کا پتہ ملتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں جو کے جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ ہے نسبت کا فیضان، اور اسے اگر واقعات کی شکل کے اندر میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھوں تو میں آپ کو بتاؤں نسبت کی وجہ سے بندے کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے جو کام چل رہے ہیں نا، یہ ہماری محنتوں سے یا ہماری جو ہے وہ مشقتوں سے نہیں چلتے، یہ ان اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے صدقے میں ہماری بگڑیاں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ نسبت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اگر نسبت کے حوالے سے میں تذکرہ کروں تو آپ نے نام سنا ہوگا جناب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ حضرت پیر مہر علی کون ہے؟ یہ غوث اعظم دستگیر کی اولاد میں، حتیٰ کہ وہ اپنے وقت کا مجدد ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں، اور اتنے بڑے مایہ ناز ولی ہیں کہ جناب حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے دور کے اندر ناموں سے رسالت پر اتنا عظیم کام کیا ہے کہ قیامت تک جو آج ہند اور پاک کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبتیں ہیں، یہ جناب حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جب بھی حضور کی ختم نبوت کے منکر جو ہے وہ سر اٹھائیں گے، ان کے سامنے اگر پیر مہر علی شاہ کا تذکرہ کر دیا جائے تو ناموں سے رسالت کے لیے پیر مہر علی کا نام کافی ہو جاتا ہے۔
وہ جناب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی ایک مرتبہ اپنی خانقاہ کے اندر جلوہ فگن تھے، تو آپ کا ایک مرید آیا اور آ کر کے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی سے کہنے لگا حضور بغداد معلیٰ جا رہا ہوں، دربار غوثیت مآب میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، بس دعا کر دیجئے اللہ سفر کو آسان فرمائے، بخیر جاؤں، جا کر کے وہاں پر جو ہے وہ مزارات کی زیارت کروں، دعا کروں اور خیریت سے واپس آ جاؤں۔ معمول ہے یہ ہمارا کہ ہم کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں تو بزرگوں کی دعائیں لے کر کے جاتے ہیں، بزرگان دین سے جو ہے وہ مل کر کے جاتے ہیں تاکہ وہ دعا کر دے تو ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو وہ مرید بھی آیا حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس، آ کر کے عرض کی حضور دعا کر دیں، جا رہا ہوں بغداد معلیٰ، آپ دعا کریں گے تو سفر آسان ہو جائے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے بغداد معلیٰ کا نام سنا تو اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا میرے جد عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جب مزار مبارکہ پر حاضری ہو تو میرا سلام عرض کر دینا۔ وہ مرید عرض کرتا ہے جیسا آپ کا حکم، دعائیں لے کر کے وہ نکلا، ابھی نکلا اور چند قدم چلا تھا نا، حضرت پیر مہر علی نے بلا کر کے کہا مجھے بتاؤ بغداد جا کر کے کیا کرو گے، کیا دیکھو گے؟ کہا گنبد غوث اعظم کا دیدار کروں گا، تربت شیخ عبد القادر جیلانی پر حاضری دوں گا، وہاں حاضری دے کر کے دکڑے سناؤں گا، دلوں کی بات رکھوں گا، دعائیں کروں گا، ان کے صدقے میں سرکار کی شفاعت مانگوں گا، اور پھر دعائیں کر کے جو ہے وہ واپس وطن لوٹ جاؤں گا۔ کہا وہاں جا کر کے دیکھنا تو تمہیں مزار عبد القادر جیلانی ہے نا؟ وہ مرید کہتا ہے ہاں۔ پیر مہر علی کہتے ہیں اگر تو چاہے تو یہاں سے عبد القادر جیلانی کا دیدار نہ کرا دو؟ وہ مرید کہتا ہے تب تو میرے وارے نیارے ہوگے، تب تو میرے لیے معراج ہوگی، ایسا نصیبہ میرا کہاں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدار کروں۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا وہاں جائے گا تجھے فقط گنبد نظر آئے گا، وہاں جائے گا تجھے غوث اعظم کے در کی جالیاں نظر آئے گی، وہاں جائے گا صرف مزار نظر آئے گا، لیکن یہ عبد القادر جیلانی کا بیٹا اگر چاہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے مزار نہیں، مزار والے عبد القادر جیلانی کا دیدار کرا دے۔ اور پھر معدب ہو کر کے ادب سے پیر مہر علی شاہ نے گولڑے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے جو ہے غوث اعظم دستگیر کو پکارا ہے۔ وہ مرید کیا دیکھتا ہے، آنکھیں کھولی تو گولڑے کے اندر عبد القادر جیلانی موجود تھا۔ یہ ہیں نسبت کی برکتیں کہ جب نسبت بڑی ہوتی ہے نا تو فائدے بھی اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ میں اگر اور ایک بات کروں، دیکھیں ہم کیسی کیسی نسبتوں والے ہیں۔ ایک گھر تھا عیسائیوں کا گھر، اور اس عیسائی کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور تھوڑا وہ بڑا ہوا، 6-7 سال کی اس کی عمر ہوئی نا، تو اس کے عیسائی باپ نے کہا کہ یہ بچہ اتنا حسین و جمیل خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اسے ایک بڑے راہب کے پاس بھیج کر کے اسے جماعت عیسائیت کا بہت بڑا عالم بنائیں گے۔ یہ کہہ کر کے عیسائیوں کے مدرسے کے اندر اس بچے کو اس کے باپ نے جو ہے وہ داخلہ کروانا چاہا۔ جیسے ہی وہ بڑے راہب کے پاس اس بچے کو لے گئے، لے کر کے بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تمہیں ان کو پڑھانا ہے اور پڑھا کر کے جماعت عیسائیت کا بہت بڑا جو ہے وہ عالم اور راہب بنانا ہے۔ اس راہب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باپ مدرسے میں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ بچہ جو ہے وہ سامنے بیٹھا تو اس عیسائی راہب نے کہا بیٹے پہلا سبق پڑھو، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ کیا سبق پڑھا؟ عیسائی تھا نا، جو اپنا عقیدہ تھا وہ اس بچے کے سامنے رکھا اور کہا بیٹے پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہو کہ بے شک اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں،
جناب حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں اور جبریل امی کو بھی خدا مانتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں پورا اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو اس پادری نے اپنا عقیدہ پڑھایا اور کہا کہ بیٹے پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اب استاذ نے پڑھایا، پڑھا کر کے انتظار میں تھا کہ ابھی یہ بچہ بولے گا جو الفاظ میں نے دہرائے ہیں۔ جس طرح کہ آج مدرسے بچہ جاتا ہے، استاذ پڑھاتا ہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فوراً بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن استاذ نے پہلا سبق پڑھایا پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اور پڑھا کر کے وہ استاذ انتظار کر رہا تھا ابھی یہ بچہ بولے گا جو الفاظ میں نے بولے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کے لبوں میں جنبش ہوئی اور اس بچے نے اپنی زبان سے کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جیسے ہی بچے کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس عیسائی پادری نے پھر کہا بیٹے یہ نہیں میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ تو بچے نے پھر کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ استاد نے پھر ڈانٹ کر کے کہا پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لیکن جب وہ پادری پڑھاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے یہ پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ، تب اس بچے کی زبان سے ایک ہی آواز آتی ہے هو اللہ احد، بس وہ اللہ ایک ہے۔ جب اس بچے نے بار بار هو اللہ احد کی صدا لگائی ہے تو استاذ کو بڑا غصہ آیا، اور غصے میں اس بچے کو اتنا مارا کہ اس کے جو ہے وہ چہرے سے خون نکل آیا، اور اس بچے نے جو ہے وہ سبق پڑھنا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی استاذ سونے کے لیے گئے، وہ بچہ مدرسے سے باہر نکلا تو شہر کی گلیوں کے اندر دوڑ رہا تھا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر وہ چلتا گیا، اس نے کیا دیکھا کہ چند آدمی ہے اور وہ ایک بندے کے جو ہے وہ لوگ تعاقب کر رہے ہیں، اور وہ ایک بندہ ہے جو آگے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے جا رہا ہے۔ اس بچے نے دیکھا اتنے سارے لوگ اس بندے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور نہ جانے اس بندے نے کیا جرم کیا ہوگا، کیا پاپ کیا ہوگا کہ لوگ اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس بچے نے وہ جماعت سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، کہا کیوں اس بندے کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیا انہوں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے، کچھ لیا ہے، اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ کوئی پاپی نہیں ہے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اس بندے کو اللہ نے حسن ایسا عطا فرمایا ہے کہ بس اس کے دیدار کے لیے جو ہے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جب نکلتا ہے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کر نکلتا ہے۔ اس بچے نے کہا بس اتنی سی بات، کہاں اتنی سی بات؟ کہا اس میں کیا ہوا، میرے پیچھے آؤ، میں ابھی جاتا ہوں اور اس بندے کا پردہ ہٹاتا ہوں، میں بھی دیکھوں گا کون ہے، تم بھی دیکھ لینا اس کے چہرے کا حسن کیسا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچہ گیا اور جا کر کے وہ نقاب پوش جو آدمی تھا نا، اس کے چہرے سے وہ نقاب ہٹایا، پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا نا تو اس بندے کے حسن کو دیکھا تو وہ بچہ جو ہے وہ اس حسین چہرے کے جلووں میں گم ہو گیا۔ اور وہ بزرگ جو ہے نا، جو نقاب ڈال کر کے جا رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں، ائمہ اہل بیت میں سے ایک عظیم امام جناب حضرت امام موسیٰ کاظم کے فرزند ارجمند جناب حضرت امام علی رضا کی ذات تھی۔ حضرت امام علی رضا کا دیدار کیا، اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، حسن کو دیکھا تو دل دے بیٹھا۔ امام علی رضا نے اس بچے سے پوچھا، کہا بیٹے کون ہو تم، میرے سامنے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ بات یہ ہے میرا کوئی نہیں ہے، اور ایک مدرسے سے اس طرح جو ہے وہ بھاگ کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت امام علی رضا نے جو ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ بیٹے تو آج میرے پاس رہنا۔ دیکھیں وہی بچے کو امام علی رضا کی صحبت ملی، حضرت امام علی رضا کے گھر کے اندر وہ بچہ پروان چڑھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کو امام علی رضا کی نسبت کا فائدہ یہ ہوا کہ
کہ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو دنیا ولایت کا ایسا درخشندہ ستارہ ہوا کہ دنیا آج بھی اسے جناب حضرت معروف کرخی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہاں، اور معروف کرخی کون؟ ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کی جانب جھک کر کے غوث اعظم کو سلام کہتی ہے، اور غوث اعظم دستگیر جس کے مزار کی طرف جھک کر کے سلام کرے دنیا اسے جناب حضرت معروف کرخی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروں میں نام آتا ہے جناب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ نسبت کا فیضان ہے کہ ایک عیسائی کا بیٹا جب اسے نسبت مل جاتی ہے علی کے بیٹے کی، حضرت امام علی رضا کی، یہ نسبت نے اس بچے کو اتنا ممتاز کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی رضا کی نسبتوں سے جناب حضرت معروف کرخی کو ولایت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے نسبت کا فیضان۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے وہ دریائی سفر کے لیے جا رہا تھا نا، تو جناب حضرت امام علی رضا کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا، اور جب دعا کرانے کے لیے آیا نا تو حضرت امام علی رضا مصروف تھے، اور جناب حضرت معروف کرخی بچپن سے حضرت امام علی رضا کے گھر پر پروان چڑھے تھے، حضرت امام علی رضا کے گھر پہ رہتے تھے، انہی کی خدمت کرتے تھے، اور روزانہ صبح سے شام تک حضرت امام علی رضا کو کچھ بھی کام ہوتا تو بس لبوں پر ایک ہی نام آتا، معروف پانی لے آ، معروف یہ کر دے، معروف وہ کر دے، معروف وہ کر دے۔ تو بادشاہ آیا تعویذ لینے کے لیے، کہا کہ امام علی رضا سے کہیں کہ جو ہے میں دریائی سفر کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ دعا کی ضرورت ہے، اگر وہ دعا کر دے، کوئی تعویذ دے دے جو میں ساتھ رکھوں تو میرا سفر آسان ہو جائے۔ حضرت معروف کرخی اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد جو ہے ایک تعویذ نکال کر کے اس بادشاہ کو دے دیا، کہا جاؤ تمہارا سفر آسان ہوگا۔ وہ بادشاہ گیا، دریائی سفر تھا اس کا، وہ سفر طے کیا، اور بخیر و عافیت سفر کر کے جب واپس لوٹا تو بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ امام علی رضا کے در سے جو تعویذ ملا اس تعویذ سے میرا پورا سفر آسان ہو گیا ہے، تو اب کیوں نہ میں امام علی رضا کی بارگاہ میں جا کر کے تحائف پیش کروں، تحفے پیش کروں۔ تو وہ درہم و دینار لے کر کے، وہ بہت سارے تحفے لے کر کے امام علی رضا کی خانقاہ میں پہنچا، پھر دستک دی تو حضرت معروف کرخی نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا یہ سارے تحفے جو ہے امام علی رضا کو دینے، اس لیے کہ ان کے تعویذ سے، ان کی دعاؤں سے میرا سفر آسان ہو گیا ہے۔ تب معروف کرخی نے کہا کہ یہ تعویذ کوئی امام علی رضا کا نہیں تھا۔ کافر کا ان سارے تحفوں کا حقدار میں ہوں۔ کا کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کہتے ہو؟ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جس دن تم تعویذ لینے کے لیے آئے تھے تب میرے آقا امام علی رضا کچھ کام کے اندر مصروف تھے، اور میں نے سوچا کہ یہ بڑی ذاتیں ہیں، ان کے لبوں پر مجھ جیسے کا نام آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو لبوں پر معروف، شام ہوتی ہے تو لبوں پر معروف، کچھ بھی کام ہوتا ہے تو ان کی زبان پر جو ہے وہ میرا نام ہوتا ہے۔ تو معروف کرخی کہتے ہیں میں جانچ رہا تھا کہ جن کے لبوں پر مجھ جیسوں کا نام صبح شام آئے اس نام کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ سوچ کر کے میں نے تعویذ کے اندر کوئی جو ہے وہ روحانی عمل، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی، میں نے اپنا نام معروف لکھ دیا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح علی کے اس بیٹے کے لبوں پر میرا نام دن رات آتا ہے، اس نام کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے کہ نہیں۔ یہ سوچ کر کے میں نے نام لکھا تھا۔ مجھے آج سمجھ میں آ گیا کہ جن کے لبوں پر کوئی نام آ جائے ان نام کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، تو ان آقاؤں کے نام کے اندر کتنی تاثیر ہوگی۔ یہ ہے نسبت کا فیضان۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب خانقاہ تھی نا تو اس خانقاہ کے اندر جب لوگ الجھنوں میں آ جاتے تھے تو اللہ والوں کے در کا جو ہے وہ در کی طرف رخ کرتے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کراتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ پورے علاقے کے اندر قحط سالی ہوئی، اور جب قحط سالی ہوئی نا تو لوگ مل کر کے جناب حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد عرض کی حضور
ہر مرتبہ جب پھنستے ہیں آپ دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے اور ہمارے بگڑے کام بنتے ہیں۔ اس بار بھی بارش نہیں ہوئی ہے، دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ بارش نازل فرما دے۔ جناب حضرت معروف کرخی نے فرمایا آج میں دعا نہیں کروں گا۔ کافر کہا میری خانقاہ کے قریب جو ایک اناج والے کی دکان ہے نا، اس سے جا کر کے کہو کہ دعا کریں۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ایک عام سا بندہ ہے، اس کی جو ہے وہ نیکیاں، یہ ہمارے ساتھ آتا ہے، یہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج حضرت معروف کرخی اسے جا کر کے اس کے پاس دعا کروانے کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن مرشد کا حکم تھا، آقا کا حکم تھا، لوگ گئے اور اس اناج والے سے کہا کہ بارش کے لیے آج دعا کر دیں۔ اس نے کہا دعا کرانی ہے تو آقا کے پاس جائیں، جناب حضرت معروف کرخی کے پاس جائیں، میرے پاس کیوں آئے؟ لوگوں نے کہا کہ بس انہی کا حکم ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ اس بندے نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے بس یہی جملے کہے، مولا تو جانتا ہے میرے پلے کوئی عبادتیں نہیں ہیں، تقوی نہیں ہے، زیادہ سجدے نہیں ہیں، لیکن جس سے نسبت ہے نا اس معروف کرخی کا واسطہ دیتا ہوں، مولا باران رحمت نازل فرما دے۔ ابھی اس کا دعا کیا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل فرما دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، جناب حضرت معروف کرخی سے پوچھا، کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس نے ایک عام سے بندے نے دعا کی تو جو ہے وہ بارش نازل ہو گئی۔ جناب حضرت معروف کرخی کہتے ہیں کہ دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جب اناج بیچتا ہے نا تو کبھی بیچنے کرنے کے اندر لوگوں کو مکر و فریب نہیں دیتا، عدل و انصاف کے ساتھ اپنی خریداری اور اپنے سودے کرتا ہے، اور عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اناج بیچتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم خانقاہ کے اندر آتے ہو، نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہو، لیکن یہ بندہ رات بھر آ کر کے معروف کرخی کے پاس بیٹھ کر کے ان کے فیوز اور برکات کو حاصل کرتا رہتا ہے، خدمت کرتا رہتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دی۔ تو یارو یہ نسبت کا فیضان ہے۔ ہمارے جو کام ہو رہے ہیں، ہماری جو بگڑیاں بن رہی ہے، بس یہ بزرگان دین کی نسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بات جب نسبت کی آئی ہے تو میں اللہ والوں کے تذکروں میں ایک اور بات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھوں۔ آپ نے سلسلہ چشت کے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام سنا ہوگا، جناب حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پیر مہر علی شاہ کے بھی دادا پیر ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، حضور شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں جناب حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا کہ جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، لاپتہ ہو گیا تھا۔ کئی دن جو ہے وہ اس مرید نے اپنے بیٹے کو تلاش کیا لیکن بیٹا نہیں ملا۔ شاہ سلیمان تونسوی کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، حضور آپ دعا کر دیجئے، کئی دن ہو گئے ہیں بیٹا میرا گم ہو گیا ہے لیکن آج تک وہ بیٹا ملا نہیں ہے۔ شاہ سلیمان تونسوی کوئی کام کے اندر مصروف تھے، جواب نہ دے سکے، تو پھر جو ہے وہ بندہ چلا گیا، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے۔ پھر چند دن کے بعد پھر اس نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عریضہ رکھا، حضرت دعا کر دیجئے۔ پھر حضرت کچھ کام میں تھے تو جواب نہ دے سکے، تو پھر اس بندے نے جو ہے وہ پیر کی بارگاہ میں کہنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ بیٹا جو ہے وہ نہیں ملا، اور قریب 18 سال گزر گئے۔ لیکن اس مرید کو پیر سے عقیدت بڑی گہری تھی۔ آج ہم ہیں ایک کے کم ظرف ہیں کہ کچھ کام نہ ہوا تو پیر بدل دیں، کچھ کام نہ ہوا تو جو ہے ایک تھوڑا سا بخار کے اندر جو ہے وہ شفا نہیں ملی، صحت نہیں ملی، تو کبھی اس بابا کے پاس اور کبھی اس بابا کے پاس اور کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس۔ یہ آج ہماری عقیدتیں جو ہے وہ کمزور ہو گئی، یہ آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، یہ آج ہماری محبتیں کمزور ہو گئی، ہمیں ہمارے بزرگوں پر اعتماد نہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم در در بھٹکتے پھرتے ہیں،
ورنہ صوفیہ کے یہاں تو بولی ایک ہے، یکدم گیر محکم گیر، ایک در پکڑ لیکن مضبوطی سے پکڑے رکھ۔ اور اسی کا نام جو آپ کتے سے سبق لینا وہ اصحاب کہف کا 309 سال تک پڑا رہا ہے وہ غار کے دانے پر، 309 سال تک وہ جم کر کے بیٹھا۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ بزرگان دین کی محبت ملے، محبت ہو تو صحبت ملے، صحبت ہو تو پھر اس پر استقامت کا ہونا ضروری ہے، اور صحبت پر استقامت مل گئی تو سمجھو بندہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے پاس وہ استقامت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ یقین کامل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جو ہے وہ عقیدت نہیں ہے، اسی لیے تو آج ہم در در بھٹک رہے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ اپنی من مانی جو ہے وہ پوری نہ ہو تو پیر بدل رہے ہیں۔ یاد رکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں کسی مرید کو اس وقت تک اپنے پیر کا کامل فیضان نہیں مل سکتا جب تک وہ مرید اپنے پیر کے تعلق سے یہ عقیدت نہ رکھے کہ میرا پیر میرے لیے لاجواب ہے۔ یہ پیر کے بارے میں یہ عقیدت رکھنا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اور ویسے بھی یہ سوشل میڈیا کی ہوا اور سوشل میڈیا سے اٹھنے والے فتنے کہ اس کی بات سنی تو اس کی طرف چلے گئے، اس کی بات سنی تو اس کی طرف چلے گئے، یہ ہمارے بزرگان دین سے ہمیں درس نہیں ملا۔ جب بات یہ در در بھٹکنے کی بات آئی ہے تو مجھے غوث پاک کا ایک واقعہ یاد آیا، اگر اجازت ہو تو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھوں۔ غوث پاک کی خانقاہ کے اندر جب لوگ آتے اور آ کر کے مرید ہوتے نا تو غوث پاک کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو ڈیوٹی پر لگاتے، جا تیرا یہ کام ہے، تجھے یہاں جا کر کے خدمت کرنی، تجھے وہاں جا کر کے خدمت کرنی۔ ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے، غوث پاک کی بارگاہ میں بیعت کر کے مرید ہو کر کے بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میری بھی ڈیوٹی لگائیں نا، مجھے بھی کوئی کام سونپیں۔ غوث پاک نے فرمایا تیری ڈیوٹی یہ ہے میری خانقاہ کے باہر جا کر کے بیٹھ، جو لوگ آئے اسے وضو کراتے رہنا۔ اس بندے نے کہا جیسا آپ کا حکم، روزانہ جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالتا، غوث پاک کی خانقاہ کے باہر بیٹھتا، جو لوگ آتے اس کے ہاتھ منہ دھلاتا، وضو کراتا۔ یہی خدمت کرتے 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 22 سال کا عرصہ گزرا، اور اس 22 سال کے اندر روز ایک کرامت غوث اعظم کی خانقاہ سے دیکھتا کہ کبھی کیسے کیسے نالائق آتے ہیں اور لائق اور فائق ہو کر کے نکلتے ہیں، کیسے کیسے ان پڑھ آتے ہیں اور علم کے بحر ذخار بن کر کے نکلتے ہیں، کیسے کیسے جاہل آتے ہیں اور وقت کے محدث اور مفسر بن کر کے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ چور آتے ہیں اور ولی بن کر کے نکلتے ہیں۔ اس کو شیطان نے ورغلایا کہ اتنے ساروں کو جو ہے وہ غوث پاک نے نوازا، لیکن تو 22 سال سے فقط ہاتھ منہ دھلاتا ہے، تجھے تو آج تک ولایت نہیں ملی، تجھے تو آج تک کچھ نہیں ملا۔ تو اس نے سوچا کہ اب یہ در جو ہے 22 سال ہو گئے کچھ ملا نہیں، اب کسی اور کا در پکڑتا ہوں، کسی اور ولی کامل کو جو ہے تلاش کرتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ غوث پاک کی خانقاہ سے 2 ابدال نکلے، وہ سفید لباس، وہ نوری چہرہ، اور وہ ابدال دونوں نکلے نا تو دونوں کا حسن دیکھ کر کے کہنے لگا نہیں یہ واقعی اللہ والے، ان کے ساتھ ہو لوں گا تو واقعی مجھے کچھ فیضان ملے گا۔ اس نے بالٹی ادھر چھوڑی، پانی چھوڑا، خدمت چھوڑی، اور چھوڑ کر کے ان دونوں اللہ والوں کے ساتھ مل گیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے چلو۔ تو دونوں نے کہا دیکھ ہمارا سفر بڑا دور ہے اور بڑا مشکل ہے، ہمارے ساتھ آنا یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ کہا نہیں، تمہارے چہروں میں مجھے ولایت کا نور نظر آتا ہے، تم واقعی جو ہے وہ اللہ والے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ تو ان دونوں ابدالوں نے کہا ہمارا سفر دور کا ہے، بڑا مشکل ہے، ہمارا ساتھ رہنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ جب بہت اصرار کیا نا تو ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، تو دونوں کے ساتھ وہ بندہ ہو لیا۔ سفر کرتے 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 جب شام ہوئی نا تو اس بندے کو شدت کی بھوک لگی، دونوں ابدال سے کہنے لگا میاں ذرا رکو، صبح سے چلتے جا رہے ہو، نہ پانی کا پوچھتے ہو نہ کھانے کا پوچھتے ہو، اس طرح میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، اور واقعی یہ بھوک کو کیسے برداشت کر سکتا جبکہ اس نے غوث اعظم کے در کے ٹکڑے کھائے تھے۔ غوث پاک کی دہلیز پر کھانے والا
کہ جس غوث اعظم دستگیر کی دہلیز پر جو لنگر چلتا، اس لنگر سے انسان تو انسان، جانور تک بھوکے نہیں رہتے تھے، بڑے ناز سے جو ہے وہ کھاتا پیتا اور لوگوں کو وضو کراتا، وہ بلا بھوک کب برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ دونوں نے کہا اس جنگل و بیابان کے اندر، اس ویرانے کے اندر تیرے لیے کھانا کہاں سے تلاش کریں؟ اس نے اصرار کیا، کہا جیسے بھی ہو میں بھوکا آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ بس کھانے کا انتظام کریے۔ دونوں نے دستر بچھایا، بچھا کر کے اس بندے کو بٹھایا اور بٹھا کر کے دعا کی تو آسمان سے تینوں کے لیے جو ہے ایک ایک کٹورا سالن کا آیا اور دو دو روٹیاں آئی۔ تینوں نے کھایا، کھا کر کے سفر آگے شروع کیا۔ سفر کیا، ساری رات چلتے رہے حتیٰ کہ صبح ہوئی نا، اس بندے کو پھر بھوک لگی۔ کہا کہ رکو، بچھاؤ دستر بچھاؤ، دعا کرو تاکہ آسمان سے کھانا نازل ہو جائے، ہم کھائیں، اس کے بعد آگے سفر شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہمارا سفر جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، تم ساتھ نہیں چل سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں بھوکا سفر نہیں کر سکتا، دستر بچھاؤ۔ دستر بچھایا گیا، وہ دوسرے ابدال نے دعا کی تو پھر آسمان سے ایک ایک کٹورا آیا، دو دو روٹیاں آئی، تینوں نے کھایا، کھا کر کے پھر سفر شروع کیا تو صبح سے شام ہو گئی۔ شام ہوئی تو پھر وہ بندہ بولا، کہا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ تمہیں پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی؟ ہر بار مجھ کو ہی بتانا پڑتا ہے کہ اب دستر بچھاؤ، اب جو ہے وہ دعا کرو تاکہ آسمان سے کھانا نازل ہو۔ ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ صبر اور شکر کے ساتھ سفر جاری رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی چلنا ہے تو ایسے ہی چلو، اور اگر نہیں چلنا ہے تو ٹھیک ہے، دستر بچھاتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ کہا کل رات کو اس نے دعا کی تھی، صبح کو میں نے دعا کی تھی، اب ہمارے سفر کے اندر تیسرا اور آخری تو باقی رہ گیا ہے، اب تو دعا کر تو آسمان سے کھانا نازل ہو۔ اس نے کہا میں کوئی پیر تو نہیں، کوئی ولی تو نہیں، کوئی میرے اندر کمال تو نہیں، میری لفظوں میں جو ہے وہ تاثیر تو نہیں، میری دعا کے اندر تاثیر نہیں، میری دعا سے کب کھانا نازل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ بھوک تجھے لگی ہے، ہم تو ایسے ہی سفر کرتے رہیں گے، ہماری عادت ہے، اگر تجھے اپنی بھوک مٹانی ہے تو دعا کر، کھانا نازل ہو جائے تو کھائیں گے، ورنہ سفر ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ اب وہ بھوکا مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دستر بچھاؤ۔ دستر بچھایا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، مولا تو جانتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس زیادہ سجدے نہیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں، لیکن مولا میں بس اس انداز سے مانگتا ہوں کہ یہ دونوں جس کے صدقے میں دعا کرتے ہیں نا، اس کے صدقے میری بھی دعا قبول کر اور تو آسمان سے کھانا نازل فرما۔ ابھی اس بندے نے دعا کیا کی تھی کہ اب جو کھانا نازل ہوا نا، وہ دو ابدال دعا کرتے تھے تو ایک ایک کٹورا اترتا تھا، اس بندے نے دعا کی تو دو دو کٹورے اترے ہیں، چار چار روٹیاں اتری ہے۔ وہ دونوں ابدال بھی حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے تیری دعا کے اندر یہ تاثیر ہے، تیرے لفظوں میں یہ تاثیر ہے، بتا تو صحیح تو نے دعا کیا کی ہے؟ کہا میں تو بس یہ دعا کرتا رہا کہ یہ دو ابدال جس کے صدقے میں مانگتے ہیں نا، اس کے صدقے میں کھانا نازل فرما۔ لیکن وہ بندہ کہنے لگا اب تم تو بتاؤ تم کس کے صدقے میں دعا مانگتے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں کس کا وسیلہ پیش کرتے ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے ہم جس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں نا وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ کہا کون؟ کہا نام نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے برسوں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہم آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہاں آپ کی خانقاہ کے باہر ایک غوث اعظم کا مرید ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اگرچہ بظاہر کام اس کا لوگوں کو وضو کرانا ہے، لیکن اس کے صدقے میں جب بھی مانگا گیا ہے ہماری دعائیں رد نہیں ہوئی ہے، بس اس کے صدقے میں مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس بندے نے دستر چھوڑا، کھانا چھوڑا، دوڑتا ہوا بغداد کی جانب رخ کرتا ہے۔ وہ دونوں ابدال کہتے ہیں میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس کے صدقے میں مانگتے تھے وہ وضو کرانے والا کوئی اور نہیں، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ یہ ہے نسبت کا فیضان۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم
اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حال سناتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کام پورا ہونے میں دیر لگ جائے، لیکن دیر کیا لگی کہ ہمیں در نہیں بدلنا چاہیے، ہمیں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہو وہ بزرگوں سے فیض ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ فیض کس شکل کے اندر ملتا ہے، کس صورت کے اندر ملتا ہے۔ اور پھر نظریہ بھی ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم فیض آج مال کو سمجھتے ہیں، ہم صرف رزق کے اندر برکت کو فیضان سمجھتے ہیں۔ یارو نہیں، صرف اسی کا نام بزرگان دین کا فیضان نہیں ہے، اسی کا نام فقط جو ہے وہ بزرگان دین کی کرامتیں نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی بس رزق کے اندر برکتیں مل جائے، مال کی زیادتی مل جائے تو ہم سمجھے بس یہی فیضان ہے۔ یاد رکھیں، سجدوں کی توفیق ملنا یہ بزرگوں کی دعا کا اثر ہے، یہ 5 وقتہ نماز کی توفیق ملنا یہ بزرگوں کی دعا کا اثر ہے، یہ صحت ملنا یہ بھی ان کا فیضان ہے، اولاد کا نیک ہونا یہ بھی ان کا فیضان ہے، بیماریوں سے شفا ملنا یہ بھی ان کا فیضان ہے، دل کے اندر ایمان کا باقی رہنا یہ بھی ان کا فیضان ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی ان کا فیضان ہے۔ اگر ان کے فیضان کو ہم اپنے وجود کے اندر غور کریں تو یہ بھی ساری صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں ان بزرگان دین کا فیضان ہمیں ملتا رہتا ہے، ان کی دعاؤں سے ہمیں یہ ساری نعمتیں بھی ملتی رہتی ہے، لیکن آج تو ہم ان نعمتوں کو نعمت تصور نہیں کرتے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں بس مال آ جائے نا، اسی کے نام باپو کی دعا ہے، اسی کا نام فیضان ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی، یہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہماری ایک فکر بن گئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے بزرگوں کو فیضان ملا، اور ایسا ملا کہ ان کو فیضان کی برکتوں سے جو ہے وہ ولایت مل گئی ہے۔ اور بہت سارے ولی ایسے بھی ہوئے، آپ کتب صوفیہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جنہیں ولایت مل گئی، اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن انہیں شعور تک نہ ہوا کہ انہیں وہ مقام اور وہ بلندی ملی ہے۔ یہ بزرگان دین کی نسبت کا فیضان ہے۔ تو نسبت جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ میں بات کر رہا تھا شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ جناب حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، وہ مرید اولاد لاپتہ تھی، دعا کرواتا رہا، جب جواب نہ ملا تو اس نے پھر کہنا چھوڑ دیا۔ 2 مرتبہ چند مرتبہ بیوی نے کہا آپ پیر صاحب سے کہنا، تو اس نے کہا میں نے چند ایک مرتبہ عرضی رکھ دی ہے، اب میرا یقین ہے کہ وہ پیر میرا جانتا ہے کہ میری شکایت کیا ہے۔ کہا 18 سال ہو گئے، اس پیر کی دعا سے آج تک بیٹا نہیں ملا، اب کیا ملے گا؟ وہ بیوی گھر پر تانا دے رہی تھی۔ شاہ سلیمان تونسوی کا مرید جو ہے وہ تانے سنتے سنتے اپنا آلات لے کر کے اپنی دکان پر چلا گیا۔ اتفاق سے اس کا کام جو ہے وہ حجامت کا کام تھا، خلیفہ تھا وہ، تو اپنی دکان پر گیا۔ جیسے ہی گیا دکان کھولی، تھوڑی دیر ہوئی شاہ سلیمان تونسوی تشریف لائے، اور شاہ سلیمان تونسوی آ کر کے کہتے ہیں آج میرا سر مونڈ دیں۔ تو وہ مرید جو ہے وہ اس طرح لے کر کے شاہ سلیمان تونسوی کا سر مونڈنے لگا، حتیٰ کہ وہ کام کر رہا تھا، حلق کر رہا تھا، کرتے کرتے اسے اپنے بیٹے کی یاد آئی، اور دل ہی دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ میں نے چند ایک مرتبہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرضی رکھی کہ حضور بیٹا میرا لاپتہ ہے، گم شدہ ہے، دعا کر دے مل جائے، لیکن پیر صاحب کی بارگاہ سے جواب نہیں آیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں پھر سے عریضہ رکھوں تو کیسے رکھوں؟ میرے لبوں کے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ بار بار پیر کی بارگاہ میں وہ بات دہراؤں۔ بس وہی خیال اور وہی بیٹے کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو جو ہے وہ پیر صاحب کے رخسار پر پڑے۔ جیسے ہی شاہ سلیمان تونسوی کے رخسار پر پڑے تو آپ نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کو دیکھا آنکھوں میں آنسو لیے ہے۔ کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ کہا حضور یاد ہے برسوں پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ رکھا تھا کہ بیٹا گم ہو گیا ہے، آج 18 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ بیٹا نہیں ملا، اسی بیٹے کی یاد میں روتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں آپ کی بارگاہ میں عرضی رکھوں تو کیسے رکھوں؟ چند مرتبہ آپ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تھی لیکن ابھی تک وہ بیٹا نہیں ملے۔ شاہ سلیمان تونسوی نے اتنا سنا، فرمایا کوئی بڑی بات نہیں، جا گھر جا، تیرے گھر جانے سے پہلے تیرے گھر کے اندر تیرا بیٹا موجود ہوگا۔ اب تو جیسے ہی اس نے سنا
جلدی جلدی کام کرنے لگا، جلدی جلدی اپنے پیر و مرشد کے سر پر حلق کیا اور حلق کر کے جو ہے وہ دوڑنے لگا۔ جیسے ہی دوڑتا ہوا گھر گیا تو اس کا جوان بیٹا اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ جیسے ہی بیٹے سے ملا تو مرید شاہ سلیمان تونسوی کا اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے اتنے سال ہو گئے، کہاں چلا گیا، کیسے گم ہو گیا، اپنی پوری داستان بتا۔ تو اس بچے نے بتایا، کہا کہ جب میرا بچپنا تھا آنگن میں کھیل رہا تھا، کھیلتے 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 گھر سے بہت دور نکل گیا، حتیٰ کہ میں واپس گھر آنے کا راستہ بھول گیا، اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ سکھ برادری کے لوگ نکلے تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے لے لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اسی سکھ کے گھر کے اندر جو ہے وہ میں پروان چڑھتا گیا حتیٰ کہ برسوں کے بعد میں اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ ملا ہوں۔ جیسے ہی اتنا کہا تو اس مرید نے کہا بیٹے یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ تو بچھڑا کیسے، لیکن اب یہ بھی تو بتا کہ تو واپس آیا کیسے، تیرے حقیقی ماں باپ کا گھر تجھے کس نے بتایا، کب تو نے سفر شروع کیا، کس نے کہا کہ یہ تیرے سکھ حقیقی ماں باپ نہیں ہے، یہ تیرا حقیقی گھر ہے۔ کہا اے ابا حضور اور کچھ نہیں جانتا، بس اسی سکھ کے گھر کے اندر وہ جو سکھ انسان تھا اس کا گھوڑا میں تیار کر رہا تھا کہ اچانک ایک بندہ آیا اور آ کر کے میری گردن کو پکڑ کر کے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس آنگن کے اندر مجھے ڈال دیا، اور بس اتنا کہا یہ گھر کے اندر تیرے حقیقی ماں باپ رہتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے وہ بزرگ کا کوئی حلیہ بتا سکتا ہے، اس کا نام بتا سکتا ہے؟ وہ بیٹا جوان کہنے لگا ابا نام کی تو نہیں معلوم لیکن حلیہ بتا سکتا ہوں۔ کہا بتا۔ کہا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ آدھے سر کے بال مونڈے ہوئے تھے اور آدھے پر حلق تھا۔ کیا کہا؟ آدھا سر مونڈا ہوا تھا اور آدھے کے اندر بال تھے۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ مرید کی آنکھیں چمکی اور اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ کسی اور کا کمال نہیں، میرے پیر و مرشد شاہ سلیمان تونسوی کا کمال ہے، بس انہی کا کام کر رہا تھا، اور کرتے کرتے انہوں نے کہا تیرے گھر جا، تیرے گھر پہنچنے سے پہلے تیرا بیٹا موجود ہوگا۔ فرمایا یہ انہی کا کام ہے کہ ایک پل بھر کے اندر میرے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا ہے اور میرے گھر کے آنگن کے اندر ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ نسبتیں جو ہے وہ اثر کرتی ہے یارو۔ جب نسبت مضبوط ہونا، جب محبوب الہی جیسی نسبت ہو تو پھر کمال اور ولایتوں کے ڈنک امیر خسرو جیسے کہ بجتے ہیں۔ جب نسبتیں مضبوط ہونا، معین الدین حسن سنجری چشتی جیسی نسبت ملے نا تو پھر قطب الدین بختیار کاکی عالم وجود میں آتے ہیں۔ جب نسبت بڑی گہری ہونا تو پھر وہ نسبت بندے کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمیں جو نسبت ملی ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ وہ سراپا تقوی فرد ہے، یہ وہ صاحب تصوف شخص ہے، یہ وہ علی کی نسلوں میں آنے والا بیٹا ہے کہ آج اس شہر کے اندر ایک فرد کو اناج ملتا ہے تو ان کے صدقے ملتا ہے، رزق ملتا ہے تو ان کے صدقے ملتا ہے، ہمارے وارے نیارے ہوتے ہیں ان کے صدقے میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ یہ علی کے بیٹوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس لیے کہ علی کے بیٹوں کے سوا جو ہے نہ ہمارا دنیا کے اندر گزارا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں گزارا ہو سکتا ہے۔ فکر و فن صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں بزرگان دین کی نسبتوں سے جڑنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ان کی نسبتیں عطا فرمائے، جب تک جئیں ان کے سایہ کرم میں جئیں، اور جب مریں تو لب پہ جاری ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔